1743 سورہ الشمس آیت نمبر 11. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق اللہ العظیم. سورت کے شروع سے لے کر اور آیت نمبر 8 تک بڑی ترتیب سے قسمیں کھا کر اور ایک بات کو آیت نمبر 9 اور 10 میں ثابت کیا تھا، اور جس چیز کو ثابت کیا وہ ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک صاف کیا، اور خاک آلود ہوا یا نقصان میں ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو گندا کر دیا، روند ڈالا. یہ ہے دعویٰ جس کے لیے شروع سے کچھ چیزوں کو بطور ثبوت کے پیش کیا گیا تھا. تزکیہ کا لفظ لائے تھے، زکا یزکی. میں گزشتہ ہفتے مجھے یاد نہیں کہ میں نے بتایا ہوگا کہ زکا میں معنی صفائی کے نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک اور بھی معنی پائے جاتے ہیں ساتھ میں، کہ اس طرح سے کسی چیز کو پاک صاف کر دینا کہ اس میں فطری طور پر جو بڑھنے کی جو صلاحیت ہے اس کے مطابق وہ بڑھے. اسی واسطے مال کے اندر سے ایک مقررہ مقدار نکالنے کو زکوٰۃ کہا گیا. اس کو بھی زکوٰۃ اسی لیے کہتے ہیں کہ مال اب صاف ستھرا ہو گیا، اور وہ مال کے جس کے اندر بڑھنے کی صلاحیت ہے وہ مال بڑھنے کے قابل ہو گیا. اسی لیے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. تم میں سے جو لوگ جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں، وہی دراصل اس کو بڑھا رہے ہیں. اور اس کے مقابلے میں زکوٰۃ کے مقابلے میں وہ عمل جس کو لوگ مال کی بڑھوتری کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یعنی سود اور ربا، اس کو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ بڑھنے کا ذریعہ نہیں ہے. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ. وہ مال جو تم سود کے لیے دیتے ہو وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا ہی نہیں ہے. تو اس کی ایک مثال جیسے دنیا میں آپ سمجھ لیں کہ ایک آدمی جو ہے اس کے بدن پر ورم چڑھ گیا، تو دیکھنے میں تو بہت موٹا ہے، مگر وہ موٹاپا کس کام کا؟ اس سے اچھا تو دبلا ہی آدمی ہے. اس کے کیونکہ یہ بیماری کا موٹاپا ہے، یہ ورم ہے، سولن. لیکن اگر تندرست ہے اور اس کو کوئی بیماری لگی ہوئی نہیں ہے اور غذا پوری جزو بدن بن چکی ہے، یہ اگرچہ اتنا موٹا نہیں معلوم ہوگا جتنا ایک آدمی پر ورم چڑھا ہوا ہے، مگر اس کا یہ موٹاپا جو ہے یہ ایک اچھا ہے، اس میں طاقت کا موٹاپا ہے. ٹھیک وہی صورت ہے سود کی، کہ سود کے ذریعے سے مال محسوس تو یہ ہوا کہ بڑھا ہے، حالانکہ حقیقتاً وہ مال جو ہے بڑھا نہیں ہے، بلکہ اس میں گندگیوں کے اندر اضافہ ہو گیا. اور زکوٰۃ کے ذریعے سے مال جو ہے وہ تندرست ہو گیا،
تو اس لحاظ سے صاف ستھرا ہو گیا تو ایسے ہی جیسے آدمی تندرست ہو جائے. یہاں لفظ لائیں نفس کے لیے زکا. تزکیہ کے معنی کیا ہوئے کہ نفس کو برائیوں سے پاک صاف کر دیا جائے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے جو خیر کا جذبہ اس کے اندر رکھا ہے وہ جذبہ پروان چڑھے گا اور ترقی ہوگی اور اس کے نتیجے میں عمل خیر کرنا اس کے لیے آسان ہوگا. سمجھ میں آیا؟ جذبہ تو پہلے، وہ صلاحیت تو پہلے سے موجود ہے، جو رکاوٹیں تھیں اس کو دور کر دیا اس نے اپنے نفس کے اندر سے، اب راستہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے، عمل کرنا آسان ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس کو توفیق دے دیتے ہیں. غور کیا جائے تو اصل میں اس تعلق سے، عمل کے تعلق سے، اگرچہ مضمون وہ یہاں سے متعلق نہیں لیکن مناسبت ہے، میں بتا دیتا ہوں. عمل کوئی بھی انسان کرتا ہے، اس میں کیا حصہ تو اللہ سے متعلق ہے اور کیا حصہ بندے سے متعلق ہے. اس لیے کہ عمل کی صلاحیت اللہ نے دی، یہ عمل بھی اللہ کا ہوا. صلاحیت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر یوں نہ سمجھے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے، کرے گا کیوں؟ لیکن یہ سمجھ کہاں سے آئی؟ ظاہر ہے کہ اللہ نے یہ صلاحیت اس کے اندر رکھی تھی. خیر اور شر کے اندر تمیز ہونا، خیر کے طلب ہونا اور شر سے بچنے کی فکر ہونا، یہ اللہ کی طرف سے ہے صاحب. اور اس کے بعد ایک دوسرا مرحلہ آتا ہے ارادہ کرنے کا، عزم کرنے کا. مثلا مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے کہ بھئی نماز پڑھنا ہے، تو نماز اچھی چیز ہے، کہاں سے معلوم ہوئی؟ کہ خیر کا ایک مادہ اللہ نے رکھا ہے طبیعت کے اندر، تو اس سے اور پھر کچھ مزید آگے میں بتاؤں گا، ایک علم ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نماز پڑھنا بہت اچھی بات ہے. لیکن اس سے کام نہیں چلے گا، عزم کرنا پڑے گا. یہ بندہ عزم کرتا ہے مجھے نماز پڑھنی ہے. تیسرا عمل ہے نماز کا پڑھا جانا، کوئی رکاوٹ اس درمیان میں نہیں ہے، نماز شروع ہوئی اور پڑھ لی گئی. یہ عمل بھی اللہ کی طرف سے، تکمیل عمل. تو تکمیل عمل بندے کا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو ابتدا اللہ کی طرف سے ہے اور انتہا اللہ کی طرف سے ہے. بیچ میں عزم کرنا جو ہے یہ بندے کا عمل، بندے کا کام. اسی واسطے ہے تو خالصتاً ایک فلسفہ اسلام کی بات، مگر اب آسان ہو گیا ہوگا سمجھنا آپ کے لیے. اسی واسطے علماء کہتے ہیں کہ عمل اور فعل کا کسب بندے کا ہے اور تخلیق عمل کی وہ اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ وہی کریچر، وہی خالق ہے. تو عمل کی تخلیق اللہ کی طرف سے ہے لیکن کسب جو ہے وہ بندے کی طرف سے، اور کسبی پر اللہ کی طرف سے اجر ہے، سزا اور جزا جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے، اسی کسب کے اوپر ہے. تو کوئی اس بات سے کوئی یوں نہیں کہہ سکتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ابتدا ہے اور انتہا ہے، لیکن بیچ میں جو عزم ہے جس سے کسب ہوتا ہے وہ بندے کا عمل ہے. تو یہاں تزکیہ نفس کے معنی کیا ہو گئے کہ نفس میں جو دونوں باتیں تھیں، شر اور خیر کی صلاحیت، اس نے اس خیر کی صلاحیت کو ابھارا، پاک صاف کر کے نفس کو، جس کے نتیجے میں برائی کی جو صلاحیت تھی وہ دب گئی. اب اس کے لیے نیکی پر عمل کرنا آسان ہوا. یہ ہے اس کی کامیابی کی بات. مگر خالی قدرتی صلاحیت جو ہے اس سے کام نہیں چلتا. اچھا، یہاں میں ایک مضمون اور بھی ذرا بتا دوں. الہام کا لفظ لائیں جس کی میں نے گزشتہ ہفتے معنی بتلایا تھا. الہام کے معنی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے الہام. میں نے ایک اور بات بھی پچھلے ہفتے بتائی تھی کہ جانوروں کو بھی الہام ہوا ہے. قرآن نے اس کے لیے لفظ وحی استعمال کیا، واوحا ربک الی النحل. تو جانوروں کو بھی ہوا الہام، غیر نبی کو بھی ہوا، نبی کو بھی ہوا. یہاں اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں جو میں نے پچھلے ہفتے کی تھی. میں آج ایک اور بات بتلاتا ہوں، اور وہ یہ کہ جو نظام چل رہا ہے ہم اس میں غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ الہام 3 طرح کے ہیں. اس لیے کہ دنیا میں جو چیز ہے وہ بھی 3 طرح کی ہمارے سامنے، یا اس کی 3 حیثیتیں. ایک تو حیوان ہے، جانور.
دوسرا ہے انسان. اس انسان کی بھی دو حیثیتیں ہیں. انسان کا ایک وجود حیوانی ہے، اسی واسطے اس کو منطقی جو ہیں فلسفی پرانے اس کو حیوان ناطق بولتے ہیں، بولتا ہوا جانور. تو حیوان جو ہے وہ زندگی کے معنی میں ہے. اصل میں یوں سمجھیے آپ، یہ تو ہم جانوروں کے لیے لفظ حیوان استعمال کرتے ہیں، تو حیوان جو ہے اس کے معنی ہے زندگی کے. تو چونکہ زندگی ان میں بھی ہے اور زندگی ہم میں بھی ہے، تو ہم بھی حیوان ہیں اور وہ بھی حیوان ہے. تو ایک ہمارا وجود تو ہے بحیثیت حیوان کے، جاندار کے. دوسرا وجود ہمارا کیا ہے؟ وہ ہے انسانی وجود کہ جو ہمیں حیوانوں سے ممتاز کرتا ہے. سمجھ میں آیا؟ ہم حیوانوں کے صف میں نہیں بلکہ ان سے نکل کر آگے بڑھ گئے. وہ ہمارا انسانی ایک وجود ہے، ایک انسان کا. اور کس چیز نے ہم کو ممتاز کیا دوسروں سے، حیوانوں سے؟ عقل کا وہ لیول، سمجھ کا وہ لیول، وہ درجہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو دیا، حیوانوں کو نہیں دیا. جس کو یوں کہیے عقلی درجہ. سمجھ میں آیا؟ یہ تین باتیں ہوئیں، ایک ہے حیوان، ایک ہے انسان کا حیوانی وجود، ایک ہے انسان کا عقلی وجود. سمجھ میں آیا؟ اور تیسری ایک اور چیز انسان کے ساتھ ہے. اس طرح یہ چار چیزیں ہو جائیں گی. انسان کا اخلاقی وجود. سمجھ میں آیا؟ اخلاقی وجود. یہ چار چیزیں. اب میں اس کو تھوڑا سا بتاتا چلتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ تین قسم کے یا چار قسم کے جو الہام کیے. حیوانوں میں بھی الہام ہے. میں نے کہا کہ قرآن شریف میں فرمایا کہ اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، بمعنی الہام. وحی کی کیا؟ کہ تم پہاڑوں میں اور گھروں کے اندر جا کر کے اپنے وہ محل بناؤ. درختوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بناؤ. اور فسلکی سبل ربک ذللا، اور اس کے بعد جاؤ تم پھلوں سے اور پھولوں سے اپنا رس لو، اپنے رب کے راستے پر چل، اور عاجزی کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ. تو پھر تم دیکھتے ہو کہ اللہ کے اس وحی اور اس نظام کے نتیجے میں ثم یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس. تو پھر اس کے پیٹ کے اندر سے وہ رس نکلتا ہے، وہ شہد نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، اور وہ لوگوں کے واسطے شفا کا ذریعہ ہے. یہ اللہ نے الہام کیا. تو ایک شہد کی مکھی کی طرف نہیں بلکہ ہر ایک جاندار جو ہیں ان میں کہتا ہوں مرغی کا بچہ انڈے سے نکل کر بھاگتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اور آپ اس کو ٹھک ٹھک کیجئے تو وہ آتا ہے بھاگ کر کے. کس نے بتایا؟ یہ الہام ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کہ انڈے کے اندر سے وہ خود نکلتا ہے توڑ کر کے اس انڈے کو، اور باہر نکل کر بھاگنا شروع کر دیتا ہے. مچھلی جو ہے، مچھلی کے انڈے سے نکلتی ہے اور پانی کے اندر تیرنا شروع ہو جاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ الہام ہے اللہ سبحانہ و تعالی. خود انسان کے اندر آئیے تو انسان میں وہی جو اس کا وجود حیوانی ہے، اس میں بھی اللہ کا الہام ہوتا ہے. ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے اور وہ روتا ہے، اور ماں اپنی چھاتی سے لگا لیتی ہے، وہ چپ ہو جاتا ہے. تو سوال یہ کہ چھاتی سے لگانا اور اس کے منہ میں چھاتی لے کر کے اور چسر چسر اس کو پینا دودھ کا، کس نے بتایا؟ ظاہر ہے کہ اللہ نے بتایا. یہ الہام ہے اللہ سبحانہ و تعالی. یہ الہام ہے انسان پر اس کے حیوانی وجود کے تعلق سے. اب آئیے ایک انسانی وجود، انسان کا. یہاں اسی کا تذکرہ ہے کہ انسان کو اللہ نے ایک اور الہام بھی کیا ہے، اور وہ ہے خیر اور شر کی سمجھ کی صلاحیت، جس کو میں نے پچھلے ہفتے پورے تفصیل سے بتایا تھا کہ ساری دنیا کی قوموں میں اور ملکوں میں جو قوانین بنتے ہیں وہ دراصل اسی قدرتی صلاحیت کا شاخسانہ ہے کہ قدرت نے ہر انسان میں صلاحیت رکھی ہے خیر اور شر کی تمیز کی. یہ سارے دنیا میں قوانین اسی وجہ سے بن رہے ہیں. تو یہ الہام ہے ایک انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے، جو اس کا انسانی عقلی وجود ہے. عقل سے آدمی فیصلہ کرتا ہے. مگر یہاں میں ایک مثال دے دوں پہلے عقل کے لیے. عقل ہماری جو انسان کی ہے اس کی ایک مثال ہے ایسی جیسے آنکھ کے اندر روشنی ہوتی ہے. آنکھ کے اندر اگر روشنی نہ ہو دیکھ سکتا ہے کوئی شخص؟ سمجھ میں آیا؟ دیکھنے کے واسطے آنکھ کے اندر روشنی ہونی چاہیے. آنکھ کے اندر اگر روشنی نہ ہو تو آدمی نہیں دیکھ سکتا.
یہی صورت ہے ایک انسان کے اندر عقل کے ہونے کی. اگر عقل نہیں ہے وہ نہیں سمجھ سکتا. عقل ہونا ضروری ہے مگر خالی عقل بھی سے کام نہیں چلے گا. جیسے خالی آنکھ کے اندر کی روشنی سے کام نہیں چلے گا. مثال کے طور پر آپ یہ ساری لائٹیں بند کر دیجیے. آنکھ کے اندر روشنی ہے مگر باہر روشنی نہیں ہے. اب آپ نہیں دیکھ پا رہے. تو دیکھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے, آنکھ کے اندر کی روشنی اور باہر کی روشنی. اب آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے جو عقلی معاملات ہیں ان کے واسطے عقل بھی چاہیے, یعنی اندرونی روشنی, بصیرت جس کو کہتے ہیں, اور باہر کی روشنی بھی چاہیے جس کا نام علم ہے. سمجھ میں آیا؟ وہ دو چیزیں ہوں گی. علم صحیح ہو, عقل صحیح ہو, تب انسان جو ہے وہ معاملات میں فیصلہ صحیح کرتا ہے. عقل غائب تو آپ کتابوں کے ڈھیر لا کے رکھ دیجئے, کچھ کام چلنے والا نہیں. عقل بہت مگر علم نام کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں, فیصلہ کرنا مشکل ہے اس کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چوتھے الہام کی صورت کیا کی ہے, اس کو الہام کہیے, اور وہ ہے اخلاقی وجود جو انسان کا ہے اس کے لیے الہام کی صورت کی. مگر وہ الہام ہر انسان کے اوپر براہ راست نہیں ہوا. وہ اس الہام کی صورت کیا کی ہے, انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا, ان پر الہام ہوا اور ان سے کہا کہ ہمارے اس الہام کو تم پھیلاؤ. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے چوتھا الہام انسان کے اخلاقی وجود کے واسطے, یہ بھی اللہ کی طرف سے انتظام ہے. تو یہاں اس صورت کے اندر دو الہاموں کا تذکرہ ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, یہ تو وہ الہام ہے کہ جو انسان کا جو عقلی وجود ہے اس کے لیے الہام ہے, اور یہ الہام ہر ایک انسان پر براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے, جو عقل اللہ کی طرف سے ملتی ہے. آگے جو لفظ آ رہا ہے کذبت ثمود بتقواہا, اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ الہام ناکافی رہتا ہے انسان کے لیے. ایک آخری جو ہے اللہ نے یہ انعام بھی فرمایا, انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا اور ان پر الہام ہوا, اور اس الہام سے پوری کمیونٹی کو, پوری امت کو علم وہ پہنچا کہ جو ان کے پاس الہام آیا تھا, الہام کے ذریعے سے جو علم آیا تھا. تو لیکن اب جب یہ ساری چیزیں پوری ہو گئیں, انسان کو اللہ نے جو اس کا حیوانی علم تھا وہ بھی مل گیا, انسانی اخلاقی جو الہام تھا وہ بھی مل گیا, انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے جو علوم دیے جانے تھے وہ بھی مل گئے. اب بھی بگڑے انسان تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سزا ملنی چاہیے, نہیں ملنی چاہیے. چنانچہ یہاں ایک واقعے کی طرف مختصر سے اشارہ ہے. فرمایا کہ دیکھو تمہارے پڑوس میں سمود رہتے تھے, ان پر حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا, اور انہوں نے وہ علم ان تک پہنچایا جو ان پر الہام کیا گیا تھا. انہوں نے ماننے کے لیے کچھ عذر کیا اور کہا کہ ہم کو اس طرح کی دلیل چاہیے تاکہ ہم سمجھیں کہ تم اللہ کی طرف سے نبی ہو. ہم نے وہ دلیل بھی ان کو دے دی, انہوں نے پھر بھی نہیں مانا, آخر کو ہم نے کچل ڈالا. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ. واقعہ یہ ہے کہ اگر اس تفصیل سے دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کا ایک وجود جو ہے اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا عظیم الشان نظام جو ہے وہ کام کر رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ اس طرح انسان کو بے یار و مددگار دنیا میں نہیں چھوڑ دیا گیا, بلکہ یہ کہ اس کی پوری دیکھ ریکھ اور پورا انتظام اس کے گویا صلاح اور فلاح کا کیا گیا, پورے انتظامات کیے گئے. اب انسان اگر بگڑے تو اس میں ظاہر ہے کہ اس کا تنہا اس کا اپنا قصور ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اسی لیے فرمایا وما ربک بظلام للعبید, آپ کا رب جو ہے اپنے بندوں پر, عبید کا لفظ جو ہے یہ عربی میں یہ یہاں لفظ آنا چاہیے تھا, یا تو عبد آتا یا عباد آتا, لیکن عبید کا لفظ لائے ہیں, اس میں ایک طرح کا لاڈ اور پیار ہے. جو لوگ عربی گرامر سے خوب اچھی طرح واقف ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ عباد جو پلورل ہے اس کو چھوڑ کر, اور عبد جو سنگولر ہے اس کو چھوڑ کر عبید کا لفظ کیوں نہ ہے. یہ دراصل اس میں ایک پیار پایا جاتا ہے کہ جو خالق کے اپنے بندوں سے محبت کرتا ہو وہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے کو تیار ہوگا کیسے. اس لیے فرمایا آپ کا رب اپنے پیارے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں, مگر یہ بندے جو ہیں خود ہی انہوں نے اپنا ستیہ ناش کیا ہوا ہے, تو اب کیا کیا جائے. اسی واسطے نبی کریم, ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف رکھتے تھے, آپ کے سامنے کچھ قیدی لائے گئے, ان میں ایک عورت بھی تھی. ایک عورت کو دیکھا اس کو کہ وہ پریشان ہے, معلوم ہوا کہ اس کا بچہ گود کا کھویا گیا, اس کی وجہ سے پریشان ہے. آپ دیکھتے رہے,
اس کو وہ بچہ مل گیا. اب وہ بچے کو اس نے اپنے سینے سے لگایا, اس کو پیار کیا اور برائیں لینے لگی. آپ نے پوچھا صحابہ سے, کیا خیال ہے تمہارا, کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالنے تیار ہو سکتی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ, ہرگز نہیں, یہ قطعاً تیار نہیں ہو سکتی. فرمایا کہ اللہ ارحم بالعبادہ ازید منہ, او کما قال, اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے اپنے بندوں پر اس ماں سے جو اپنے بچے سے جس کو محبت ہے, اس سے زیادہ اللہ کو محبت ہے اپنے بندوں سے. اس کا مطلب کیا ہوا, اگر ماں نہیں چاہتی کہ اپنے بچے کو اپنی گود سے ہٹا کر آگ میں ڈال دے, اللہ کب پسند کرتے ہیں اس بات کو, ان کو تو اس سے زیادہ محبت ہے. اور محبت اس لیے کہ محبت پیدا ہوتی ہے رحمت سے, رحمت سمجھ میں آیا, رحمت اس کا جو ہے اس کا مادہ ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے سے پہلے اپنے رحمت جو تھی اس کے 100 حصے بنائے, اور ایک حصہ ان 100 میں سے 99 اپنے پاس روک کر ایک حصہ دنیا میں اتارا, پوری مخلوق پہ اس کو پھیلا دیا, جس کے کرشمے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. سمجھ میں آیا, ماں کو اولاد سے, اولاد کو ماں باپ سے, بھائی کو بہن سے, جانوروں کے اندر ہو کہ انسانوں کے اندر ہو, یہ جتنی محبتیں ہیں یہ اس 100 میں کے ایک حصے کا کرشمہ ہے. بات یہیں تک نہیں ہے, اس سے آگے اسی حدیث کے اندر یہ ہے, قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالی اس ایک حصے کو جس کو دنیا میں بھیجا تھا اس کو پھر واپس لا کر پھر اس کو ملا دیں گے اپنے اسی حصے سے, تو 100 مکمل ہو جائیں گے. ان 100 مکمل حصوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت میں معاملہ فرمائیں گے بندوں سے. سمجھ میں آئے, یہ ہے اللہ کا معاملہ. لیکن قانون بھی کوئی چیز, سمجھ میں آئے, بے قانونی تو محبت کا نام نہیں, رحمت کا نام نہیں, قانون بھی کوئی چیز. اس لیے قانون اللہ نے بنایا جس میں خود اللہ کی رحمت اور محبت جو ہے اور شفقت شامل ہے. لیکن اب اگر اس قانون کو آدمی پوری طور پر روند ڈالے اور اس پر کسی طرح چلنے کو تیار ہی نہ ہو, تو وہی قانون پھر یہ بھی کہے گا کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. تو یہاں فرمایا کذبت ثمود بطغواہا, جھٹلایا قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے. یہ جھٹلانا کسی اس وجہ سے نہیں تھا بات سمجھ میں نہیں آ رہی, جھٹلانا اس وجہ سے نہیں تھا کہ بات اس انداز میں کہی گئی کہ وہ سمجھی جا ہی نہیں سکتی تھی, خالصتاً سرکشی کی وجہ سے انہوں نے جھٹلایا. کیوں؟ فرمایا اذ انبعث اشقاہا, بات یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے فرمائش کی تھی, ہم کو کیسے معلوم ہو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, رات دن تقریریں وعظ نصیحت کرتے کرتے اور آپ جو ہیں ہم کو عاجز کیے دے رہے ہیں, ہم کیسے سمجھیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ بھائی کیسے سمجھو گے, ہم اخلاق کی بات کر رہے ہیں, یہ اخلاقی باتیں جو ہیں یہی سمجھانے کے لیے کافی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی, آخر میں بھی تو تمہارے بیچ میں ہوں, لیکن اگر تم وہ بات نہیں کر رہے جو میں کر رہا ہوں اور وہ بات جو تمہاری عقل کہے گی کہ صحیح ہے, تو پھر یہ خود دلیل ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. لیکن نہیں سمجھ میں آتی. اچھا بھائی کیسے سمجھو گے؟ پہاڑ کی اس چٹان سے جو ہے ایک اونٹنی نکال کے بتائیے, اور وہ اونٹنی فوراً ہمارے سامنے بچہ دے. کیا جی معلوم ہوا کہ دراصل دلیل ہی مانگنی تھی, بولنے والے کو خاموش کرنا تھا. سمجھ میں آیا؟ اس کا مطلب تو یہی ہوا. صالح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کی, خدا بندہ آپ کے لیے تو اس میں کوئی چیز مشکل نہیں, پتھر کی چٹان میں سے اونٹنی نکالنا کچھ مشکل نہیں, آپ قادر مطلق. اور ان پر نصیحت کرنے کی جتنی صورتیں ہو سکتی تھی آپ کے علم میں نے اختیار کر لی. یہ حجت بھی پوری ہو جائے, شاید ان میں سے کوئی ایک بندہ اٹھ جائے اور اس کو ہدایت ہو. اللہ سبحانہ و تعالی کی جو عادت ہے اس کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ان کا مطالبہ پورا کیا جائے گا. لیکن اب معاملہ جس کو انگلش میں کہتے ہیں بڑا سینسیٹیو ہو گیا, سمجھ میں آیا, بہت احتیاط کرنی پڑے گی. اگر اب ذرا خلاف ورزی ہوئی اب نہیں بخشا جائے گا. لہذا اونٹنی نکل کے آ رہی ہے. اب کیا ہے معاملہ اس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اس کو بری نیت کے ساتھ ہاتھ بھی لگا دیا پوری قوم تباہ ہوگی, اس لیے کہ اب حجت پوری ہو چکی ہے. اونٹنی نے کیا کرشمہ دکھلایا؟ کھیت کے کھیت چل رہی, پانی پہ چلی گئی پینے کے واسطے تو پورا پانی صاف کر رہی. لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا معاملہ, اس طرح تو ہماری زندگی جو ہے بڑی مصیبت میں ہو گئی.
آخر دعا کی گئی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک مہربانی یہ کی جاتی ہے، ایک دن اس کے کھانے اور پینے کا ہوگا، اس دن تمہاری اونٹنیاں نہیں جائیں گی، اور دوسرا دن تمہاری اونٹنیوں کا ہوگا، یہ اونٹنی نہیں آئے گی، چلو اب اس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ چلا، اب ڈر کے مارے کچھ دن تک تو لوگوں نے ہاتھ نہیں لگایا کہ عذاب نہ آ جائے، لیکن وہ جو شر اور فساد طبیعت میں ہے، یہی اصل میں پہچان ہے۔ جس کی طبیعت میں فساد غالب ہے اس کو تھوڑے دن کے لیے آپ داب کر بٹھا سکتے ہیں، لیکن جہاں موقع ملا پھر اوپر جائے گا، اور جس کی طبیعت میں خیر غالب آ جاتی ہے آپ دبا کر بھجا کر اس کو خیر سے روک سکتے ہیں، لیکن جہاں موقع ملے گا وہ خیر کا کام کرے گا۔ یہی انسان میں فرق ہے۔ تو وہ ان کی سرکشی جو تھی وہ کب تک ان کو چین سے بیٹھنے دیتی؟ آخر ان میں سے ایک شخص جس کا نام قیدار تھا، تو وہ قیدار تیار ہوا کہ بھائی اس مصیبت سے جان چھڑانی ہے۔ جوان آدمی، تندرست آدمی، انہوں نے کہا کہ میں یہ کام کرتا ہوں، اس اونٹنی کا قصہ ختم کرتے ہیں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، سمجھ میں آیا؟ تو یہ یاد ہے کہ اونٹ ختم ہو تاکہ ہماری جان چھوٹے۔ صالح علیہ السلام کو جیسے معلوم ہوا تو صالح علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے اور کہا اب قوم اب تو تیار ہو جاؤ عذاب کے لیے، اب 3 دن کی بس ہے، تیسرے دن اللہ کا عذاب آ کے رہے گا، تم نے اپنے ہاتھوں سے تم نے اپنا نقصان کیا، وہ موقع تم نے جو آخری موقع تھا اس کو بھی تم نے ضائع کر دیا۔ اس کا تذکرہ یہاں ہے، اذ انبعث اشقاها، جب ان میں کا بدبخت ترین انسان اٹھ کھڑا ہوا، فقال لهم رسول اللہ، اور ان سے اللہ کے رسول نے کہا ناقۃ اللہ وسقیاها، اللہ کی اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں، فدم علیہم ربہم بذنبہم فسوا، والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ صدق اللہ العظیم۔ سورت کا نام سورہ اللیل، پہلی آیت کے پہلے لفظ سے اس سورت کا نام ہوا۔ مکی سورہ ہے اور مضمون کی یکسانیت پچھلی سورت کے ساتھ وہ بتا رہی ہے کہ یہ سورت بھی پہلی سورت کے ساتھ مل کر کے ٹھیک اسی وقت آئی ہے، اور پچھلی سورت کے لیے میں نے کہا تھا کہ وہ سورت جو ہے اس کا مضمون سورہ البلد سے ملتا ہوا ہے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ 3 سورتیں سورہ البلد، سورہ الشمس اور سورہ اللیل یہ ایک ہی وقت میں اتری ہیں،
اس لیے کہ ایک ہی بات مختلف انداز سے تینوں صورتوں کے اندر کہی گئی ہے۔ پچھلی صورت میں دو متضاد چیزوں کو یوں کہیے کہ کئی سیٹ متضاد چیزوں کے بطور حجت کے وہاں پیش کیے گئے تھے، یہاں بھی یہ صورت ہے کہ اگر یہ دو مختلف چیزیں کبھی ایک نہیں ہو سکتی، اپنی اصل کے لحاظ سے، اپنی صورت کے لحاظ سے، اپنے اثرات کے لحاظ سے، تو پھر خیر اور شر بھی کبھی ایک نہیں ہو سکتا، نہ اپنی اصل کے لحاظ سے، حقیقت کے لحاظ سے، نہ اپنے اثرات کے لحاظ سے، نہ اپنے نتائج کے لحاظ سے۔ فرمایا واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں، ٹائم کے لحاظ سے بھی، جو ٹائم دن کا وہ رات کا نہیں، جو رات کا وہ دن کا نہیں، اپنے اثرات کے لحاظ سے کہ وہاں اندھیرا ہے تو یہاں اجالا ہے، اپنے نتائج کے لحاظ سے کہ دن جو ہے اس میں آدمی کے اندر ایکٹیویٹی پیدا ہوتی ہے، کام کرنے کی جو ہے اس میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور رات جو ہے اس میں آدمی کی طبیعت آمادہ ہوتی ہے آرام کرنے کے لیے، سونے کے واسطے وغیرہ، یہ اس کے نتائج ہیں۔ تو اپنی یوں کہیے صورت کے لحاظ سے، ٹائم کے لحاظ سے، اپنے اثرات کے لحاظ سے، اپنے نتائج کے لحاظ سے، یہ دو چیزیں کبھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل سکتی، دونوں کے فرق کو کوئی شخص ختم نہیں کر سکتا۔ فرمایا وما خلق الذکر والانثى، اور اسی طرح سے اللہ نے جو پیدا کیا ہے مذکر اور مؤنث، میل اور فیمیل، مرد اور عورت، مادہ اور نر، یہ جو پیدا کیے ہیں، کون کہہ سکتا ہے کہ نر اور مادہ ایک ہی ہیں؟ دونوں ایک ہی چیز ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اپنی ظاہر کے لحاظ سے بھی مرد الگ پہچانا جاتا ہے، عورت الگ پہچانی جاتی ہے، سمجھ میں آیا؟ کوئی اس میں خربطہ نہیں ہوتا۔ اپنی یوں کہیے کہ اپنے اثرات کے لحاظ سے کہ دونوں کے گویا یوں کہیے کہ معاملات جو ہیں وہ بالکل مختلف ہیں، مرد کے معاملات الگ، عورت کے معاملات الگ، صلاحیتیں دونوں کی الگ الگ، یہ سب کچھ تو ہوتا ہے۔ ان سعیکم لشتی، فرمایا ٹھیک اسی طرح کہ جب انسان میں فرق ہے، اور وہ انسان دو برابر نہیں، ایک مرد کہلاتا ہے ایک عورت کہلاتا ہے، تو کوششیں بھی یکساں نہیں ہیں، کوششیں بھی انسان کی مختلف قسم کی ہیں، وہ ساری کوششوں کو ایک درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، تم میں جس نے دیا، اور دینے سے مراد عطیہ اعطا، وہی چیز جو دی جائے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ کہ اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ چیز قیمتی ہے، مالیت والی ہے، اسی کو عطیہ کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ایک گھاس کا ایک پتا توڑ کے کہے کہ یہ میری طرف سے عطیہ ہے، بھئی یہ عطیہ تھوڑا ہی ہے، سمجھ میں آیا؟ جس چیز کی کوئی قیمت نہیں ہے اس پر لفظ عطیہ بولا ہی نہیں جاتا۔ عطا کے معنی یہ ہے کہ وہ شخص دینے کو تیار ہوا ہے وہ چیز کہ جو مالیت والی ہے۔ اچھا صاحب کیوں دے رہا ہے؟ دینا بھی کئی وجہ سے ہے۔ ایک دینا تو اس وجہ سے ہے نہیں دوں گا تو مجھے مار ڈالے گا، ایک اس وجہ سے نہیں دوں گا تو صاحب میرا سیاسی فائدہ جو ہے وہ خاک میں مل جائے گا، یہ بھی دینا ہے، مگر یہاں اس کی بحث نہیں، اسی لیے لفظ لائیں واتقا، وہ دینا تقوی کی وجہ سے ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے خاطر دے رہا ہے۔ اسی واسطے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سورت، بعض نے تو یہ لفظ کہا کہ یہ سورت اتری ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کے لیے یوں لفظ بولا جائے کہ اس آیت میں، اس سورت کے اندر جو یہ لفظ کہا گیا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اس کے پہلے مصداق ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کی شان یہ تھی کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے مکے کے تاجروں میں تھے، اچھا خاصا مال تھا ان کے پاس، کھاتے پیتے لوگوں میں تھے، قریش میں مشہور آدمی تھے، عزت والے، مال والے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے